رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ذرا غور نہ سنو، بڑی تقریراں سنیاں ہونگیاں، تہاڈی زندگی گزر گئی کیونکہ تسی اس بابے دے نال رہے ہو جدا نام الحاج محمد یوسف محمد رحمت اللہ تعالی. حضور مقام آخر پہ رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ الذین، میں پیار نہ پڑھا گا کہ سمجھ آ جائے میں کہنا کی کروں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیں سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ نوریہ چورا شریف، آستانہ علیہ پیر سید دلاور حسین شاہ صاحب قادمی رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے سونے ویرو میری گل غور نہ سنو. میں دو آیتاں پڑھی ہیں قرآن. ایک سورہ الشعراء دی، دوسری آل عمران دی. سورہ الشعراء دی آیت دا نمبر 23 23 پنجابی کہندے نے 23ویں آیت 20 تے 23 ہوندے نا 23ویں آیت. تے دوسری میں پڑھی ہے سورہ آل عمران دی 134 آیت نمبر. ہن دوواں دا ترجمہ کرنا ہے. یہ دو میں آیتاں اس لیے پڑھیاں انہاں دے نامے نامی اس میں گرامی دے اگے ایک لفظ لگدا ہے. غور نہ گل سننا یار. قرآن پڑھ کے صوفی جی بیان ہوندا ہے سجدہ دی شان. کوئی ادھروں پڑھ لی، کوئی مکیوں پڑھ لی، کوئی جدیوں پڑھ لی، کوئی مدینے چلے گئے. انج مزہ نہیں. مزہ آیا کہ مدینے والے ال توجہ رہے تے وہ فیض ملدا رہے تے بندہ گل کردا رہے. پہلی آیت اللہ نے جڑی میں پڑھی یہ پڑھنی چاہیے سی. میں جڑی دوسرے نمبر تے پڑھی لیکن چونکہ موضوع دے مطابق وہ پہلے سی. اللہ نے محبوب نو کیا محبوب اینا نو کہہ دے کنہ نو اپنے پیارے صحابہ نو. پیارے صحابہ نو کہہ دے تے قیامت تک آن والی اپنی امت نو فرما دے میں تواڈے کول تبلیغ و ارشاد جیڑا میں تانوں دین دسیا ہے، جیڑا قرآن پڑھایا، جیڑا میں تانوں حدیثاں دسیاں نے، جیڑی مکے میں مصیبتاں چلیاں نے، طائف کی مصیبتاں چلیاں نے، پھر خدا نے فضل فرمایا تے میں فاتح مکہ بن کے آیا. لیکن ساریاں تکلیفاں دا، ساریاں عبادتاں دا، ساریاں ریاضتاں دا، ساری تبلیغ دا تواڈے کول کوئی قیمت محمد عمر مدنی کوئی قیمت نہیں مانگدا. کی مانگنا؟ میری یار تسی سننی ہو دوا دا بول پینا چاہیے تھا. میری قرابت کے ساتھ محبت چھوٹا لفظ ہے میرے پیارے بھائی. بات غور سے سن. محبت وہ ہوتی ہے آج میں نے آپ سے کی، آپ نے مجھ سے کی، کل میری اور آپ کی ناراضگی ہوئی، محبت ختم ہو گئی.
واہ واہ شاہ جی میں پہلے عرض کی تھی میں انہاں دی گل کرنا ہے اپنی گل نہیں کرنا ہے محبت ختم ہو گئی لیکن رب نے کی قید کیتا سانو کی حکم لایا مودت مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو کبھی نہ ہونے والی محبت جو ہوتی ہے اسے مودت کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ محبت ختم نہیں ہوگی اسے کیا کہتے ہیں مودت اسے کیا کہتے ہیں جمیل بول اچھی کیا کہتے ہیں کون پیا منگدا ہے کون منگدا ہے سبحان اللہ مدنی ایویں تیرے نال نہیں سلایا شاہ جی کرنٹ ہے نا میرے پتر چ یہ اللہ نے فرمایا خود زبان مصطفیٰ سے کہلایا اب مصطفیٰ نہیں منگتے پہ اپنی آل دی محبت پیر سید محمد اجاز احمد کاظمی زیدہ مجدہ وزیدہ شرف جو والد گرامی ہیں ہمارے صاحبزادہ پیر سید احسن اجاز احمد شاہ صاحب سے سنو ان کا تعلق سے ہے جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے میری بات غور سے سنو اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھاتا ہوں وہ لوگ خوشحالی کے اندر علماء گل غور نہ سننا خوشحالی کے اندر تنگ دستی کے اندر کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ينفقون کا مطلب ہوتا ہے رب کی راہ میں خرچ کرنا پھر کاظمین الغیظ کہ جب انہیں کسی کی بات پہ غصہ آتا ہے ناراضگی ہوتی ہے تے اندر جڈا مرضی پنجابی چ گل کرنا کیونکہ سارے چاچے پنجابی بیٹھے جڈا بھی حاجی جی پامڑ مچیا ہوئے لیکن انہوں روک لوے تے پھر کہندے نے سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام پھر کی کہندے نے خدا دی قسم تانوں سمجھ نہیں پئی ہوندی سنالیا کاظمین شریف زندہ باد انہوں کہندے نے جڑا سارے جان دے پامبڑ اندر مچ جان سب دیاں گستاخیاں ویکھ لین تے پھر بھی اپنے ہونٹاں تو شکر خدا تو سوا کچھ بھی نہ کہنا انہاں دا نام نامی اسم گرامی وہ صاحبزادے کن کے ہیں امام الاولیاء حبر الامہ اب حبر الامہ میں کہہ دیتا ہے ساری رات جا کے ٹکرا مارنے کے مولوی کی کہہ گیا حبر الامہ کا مطلب ہے حبر کہتے ہیں سیاہی کو حضرت امام صادق حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ یہ کاظم ان کا لقب ہے میرے پیارے بھائی بات غور سے سنیں میں کاظمیوں کے گھر سے باہر نہیں جاؤں گا اگر آپ کو میری سمجھ آ گیا کاظم ان کا کیا ہے پنجابی چ کہندے نے اے جیڑا لوکاں نا پکا لیا انگلش کہندے نے نک نیم عربی چ کہندے نے معروف کہ جس وجہ تو معروف ہو گئے وہ کیا ہے ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا موسیٰ کاظم جبکہ آپ کا اصل نام میں اب بتاتا ہوں میری بات غور سے سنو اب میں جو سند پڑھنے لگا ہوں مفسرین اور محدثین یہ فرماتے ہیں مفسرین و محدثین یہ فرماتے ہیں میری بات غور سے سن یار خدا کی قسم تیری زندگی سمجھ جائے گی اگر میری بات میں غور آ گیا میں نے ابھی آج کا پورا ترجمہ نہیں کیا ابھی میں موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچا ہوں میری بات غور سے سن سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیارے شہزادے سیدنا حضرت امام علی رضا کون امام علی رضا بن سیدنا موسیٰ بن سیدنا جعفر صادق بن سیدنا محمد باقر بن سیدنا امام
زین العابدین بن سیدنا امام حسین علیہ السلام بن سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ یہ سند کے بارے میں میری بات غور سے سنو، سب محدثین متفق ہیں۔ پاگل ہو جائے بندہ، یہ علاج بتانے لگا ہوں، سادات کے گھر میں بیٹھا ہوں، بندہ پاگل ہے، اب کوئی علاج نہیں رہا۔ خدا کی قسم مفسرین اکرام فرماتے ہیں، امام ذہبی اور دیگر فرماتے ہیں، یہی سند پڑھ دے۔ یہ سند پڑھ کے اس کے سر پہ پھونک مار، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ شجرہ نور کے شہزادے ہیں۔ اب بات کر رہا تھا، اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ خوشحالی میں، تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ اسی بول لو خدا واسطہ، خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے جرموں کو معاف کر دیتے ہیں، اور رب کریم نیکوں کے سے پیار کرتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ چشم و چراغ ہیں، گلستان سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چشم و چراغ ہیں، ان کے شہزادے ہیں، جن کے لیے امام دین و ملت حضرت مجدد اعلیٰ میرے اور آپ سب کے امام حضرت میرے سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے میک لیلا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میری بات غور سے سن میرے پیارے بھائی، یہ کون ہیں؟ آؤ بتاتا ہوں۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اسم کریم سیدنا موسیٰ تھا بن سیدنا امام جعفر صادق۔ اب کاظم کیوں ہو گیا؟ کاظم کیوں لقب ملا؟ پیر سید محمد کرم شاہ صاحب، سبحان اللہ، جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان، اپنی کتاب کے اندر کاظمہ کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ایک بات میں حلفاً کہہ دوں، مجھے شاہ صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں نے یہ بولنا ہے، یہ میری محبت کی عقیدت تھی کہ میں نے آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کی بات کروں۔ حلالی ہو اندھا جڑا علی دی اولاد دا ذکر کرے۔ آؤ بتاتا ہوں میں نے کیا عرض کیا ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا یہ کاظم کا جو لقب مبارک ہے وہ کیوں ملا؟ جبکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن۔ کیا؟ ابو الحسن۔ آپ کی ولادت باسعادت 3-4 جو ہے مورخین نے مختلف آراء پیش کی ہیں، لیکن جو سب سے معتبر ہے وہ 127 ہجری کے اندر آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اپنے بابا امام الاولیاء حبر امہ حضرت صادقوں کے پیر حضرت امام ابو حنیفہ کے پیر، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال 12 سال کے بعد آپ اپنے والد گرامی کی مسند مبارک پہ جانشین بن کے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی زندگانی مبارکہ میں یہ تھا میرے پیارے بھائیوں، بات غور سے سنو، میں کسے ڈبے شاہ کھبے شاہ دی کدی نہیں میں بیان کیتی شان،
جو پنگ چرس پی کے بے حیائی دے منظر بنا کے کہے میں ولیاں ولی نہیں ہو شیطان ولی وہ قرآن کہے ولی ولی وہی ہے جسے مصطفیٰ جانے رحمت کہے ولی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسن علیہ سید دلاور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حسن علیہ چورا شریف کاظمین شریف کا آج دسی کاظ تسی مار لو میرا دل حسن علیہ قاسم شریف زندہ آباد حسن علیہ سداد کرام زندہ آباد شان مصطفیٰ زندہ باد شان آل مصطفیٰ زندہ باد شان سیدہ زہرا سلام پاک نعرہ تکبیر حسن علیہ قاسم شریف زندہ باد حسن علیہ قاسم شریف نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ یا حسن علیہ سداد کرام شریف زندہ باد میرے پیارے بھائیوں بات ہے جب گلشن ہوتا ہے نا میری بات غور سے سنو میں نے ان کے نعرے کو آپ کی نظر کرنے لگا بھائی خرم شہزاد میری بات غور سے سنو گلشن کے اندر پھول طرح طرح کے ہوتے ہیں اس میں گلاب بھی ہوتا ہے چمیلی بھی ہوتی ہے کلی بھی ہوتی ہے بٹے کے پھول بھی ہوتے ہیں اس میں اور بھی کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے گلشن کے صدقے جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کے گلشن کے صدقے جاؤں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہت غور سے سنو عربی میں نہیں جاؤں گا چونکہ لیٹ ہو جاؤں گا پیچھے میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی محبت بھی پیش کرنی ہے اور یار چشتی بھی تو ہے نا میرا اپنا بابا چشتی میرے والد صاحب چشتی صابری میری اماں چشتی صابری بات یاد رکھو میں نقش بندی اس لیے مجھ پہ پابندی ہے لیکن ماں باپ کو چشتی ہے میں بات کر رہا تھا ان کی بھی ڈیوٹی ہے اس لیے زیادہ دیر مخلد رہوں گا تھوڑی سی باتیں کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں گا اب بتا رہا تھا کیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تم میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں مسلم دیگر ترمذی نسائی ابن ماجہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے جو میں روایت پاک پڑھنے لگا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے والدین سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس کی اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں ایک بات تو بتاؤ یار یہ صرف جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ تک تھی نہیں آؤ بتاتا ہوں ہم سادات کا ادب کیوں کرتے ہیں آؤ بتاتا ہوں ہم سادات کا ادب کیوں کرتے ہیں جو میں نے پہلے آیا مبارکہ پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے کہا میں آپ لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا ہوں تو اپنی خلافت والوں کی محبت حضرت انس بن مالک اور دیگر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آیا مبارکہ اتری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر خدمت ہو گئے کیا ہوا حاضر خدمت ہو گئے شاہ صاحب سبحان اللہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے قرابت دار جن کی محبت ہم پہ فرض ہو گئی واجب ہو گئی اے اللہ کے پیارے محبوب وہ کون ہیں آپ کے قرابت دار آؤ بتاتا ہوں میرے نبی نے کیا فرمایا علی و سیدہ خاتون جنت اور اس کے دونوں شہزادے حسنین کریمین اس کے دونوں شہزادے حسنین کریمین یہ ہیں محبت اب بات ہے اگر علی سے پیار کرے گا حسن سے پیار نہیں کرے گا
حسن علیہ السلام سے پیار کرو گے، حسین علیہ السلام سے پیار نہیں کرو گے، حسین علیہ السلام سے پیار کرو گے، امام زین العابدین سے پیار نہیں کرو گے، امام زین العابدین سے پیار کرو گے، امام محمد باقر سے پیار نہیں کرو گے، امام محمد باقر سے پیار کرو گے، امام جعفر صادق سے پیار نہیں کرو گے، امام جعفر صادق سے پیار کرو گے، امام موسیٰ سے پیار نہیں کرو گے۔ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پیار کرو گے تو کیا ان کے لخت جگر امام علی رضا بن موسیٰ کاظم سے پیار نہیں کرو گے؟ یہ جو پیار مانگا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے، یہ وہاں تک نہیں، قیامت کی صبح تک۔ کیا کہا؟ قیامت کی صبح تک جو میرے نبی کی آل کا شہزادہ ایک دن کا بھی ہو، اس کی بھی محبت مانگ لی خدا نے، اس کی بھی محبت۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ محمد پور شریف، آستانہ علیہ چورا شریف، آستانہ علیہ گوگڑا شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ قادمین شریف۔ تو بات ہے قیامت کی صبح تک میرے نبی کی آل کے ہر پھول سے، ہر کلی سے۔ میں دارِ ادب میں بات کرتا ہوں، میں پیر سیال لجپال کا بھی غلام ہوں، وہاں ادب سکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، قیامت کی صبح تک ہر سید سے پیار کرنا ہم پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ آؤ ایک بات بتاتا ہوں، سیدنا اسامہ بن زید، کون؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات مجھے کوئی کام پڑا، میں مصطفیٰ جان رحمت کے آستانہ نور پہ حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر میں سن لو پھر جائے گا۔ آستانہ نور پہ حاضر ہوا، جب اس نور کعبے پہ حاضر ہوا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرنی تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام اندر سے تشریف لے کے آئے تو کہتے میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پہ قربان جاؤں، کہتے ہیں آپ کے بطن مبارک کے ساتھ کوئی چیز ابری ہوئی تھی۔ کیا؟ آپ کے اوپر چادر تھی جس سے پیٹ مبارک کے ساتھ بطن اطہر کے ساتھ کوئی چیز ابری ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھا۔ جب میں نے اپنی فریاد کی، بات غور سے سن یار، میں نے اپنی فریاد کی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنی خیرات سے نوازا۔ جب میں اپنے پروگرام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بطن اطہر کے ساتھ کیا ہے؟ بطن اطہر کے ساتھ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نورانیت والی چادر ہٹائی۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا اسامہ بن زید، میں نے دیکھا ایک طرف جناب سیدنا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دوسری طرف سیدنا حسین شہید کربلا علیہ السلام، دونوں شہزادے نبی کریم علیہ السلام کی گود مبارک میں تھے۔ تو پھر میں نے جب ان کا نظارہ کیا تو پھر آقا نے کیا فرمایا؟ ہم کیوں آئے ہیں ان کے پاس؟ مرید جو ٹھلے نے پیر جی ہوں تسی پگ بنی ہے انج بن کے تریا کرو تے بھی ترن گے صحیح۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں پھر مصطفیٰ جان رحمت نے دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر بارگاہ ربوبیت میں عرض کی۔ کیا کہا؟ اللہ کے حضور میں نبی کریم نے فریاد کی، یا رب کریم میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر، تو بھی انہاں نال پیار کر۔ اے رب کائنات
میں ان کے والدین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اے اللہ جو ان سے پیار کرے، جو ان سے پیار کرے میرے رب تو ان سے بھی پیار۔ تکبیر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت و اہل بیت۔ آخری بات کی طرف چلتے ہیں، چونکہ وہ مہمان نیچے بیٹھے ہیں۔ میں دل تسی اج باہر ہوندا پروگرام، پھر میں کاظمین شریفین تو باہر نہ نکلدا، لیکن ہن حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات غور سے سنو قبلہ، بات غور سے سنو یار، بیٹے غور سے سنو بات۔ علی کا ذکر سننے کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا ہے، اور سنوارنے کے لیے ماں کی گود اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے کبھی ڈر کے تقریر نہیں کی، خدا کی قسم سر سے پاؤں تک میری آج بھی کیسٹ چڑھی ہے۔ اس کتی، اس حرام زادی، اس خبیث بنت خبیث اور حرام زادی کتے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ تقریر موجود ہے کہ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کی گردنیں کٹوا سکتے ہیں، اپنی بیویوں کی جو گردنیں کٹوا سکتے ہیں، ماں باپ قربان کر سکتے ہیں، بہنیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے محترم بھائیو بات غور سے سنو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تاجدار ختم نبوت، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بندے کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے۔ خدا کی قسم ہمارا ٹی ایل پی سے نہیں، ہمارا تعلق اللہ مدینہ منورہ کے تاجور سے ہے، چونکہ یہ ٹی ایل پی تو کل کی پیدائش ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کے لیے کئی ہزار کرام کو اس وقت بھیجا تھا جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، جب مسلمہ قذاب نے نبی کی نبوت کے بارے میں بکواس کی۔ سیدنا صدیق اکبر ابھی خلافت میں بیٹھے ہی تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس کا کلا کم کیا۔ اس لیے ہمیں درس ملا ہے صدیق اکبر کے درس سے ختم نبوت کی چوکیداری کا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ نبی جان، فقتلوا منصب نبی جان، فقتلوا منصب نبی جان، فقتلوا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ۔ سب سے پہلے جو مجاہد ختم نبوت ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنگ یمامہ کے اندر کتنے حفاظ کرام کی شہادتیں ہوئی؟ خدا کی قسم ایسے بھی شہید ہوئے کہ ایک ہاتھ میں اگر پکڑا ہے علم تو کسی نے تلوار سے وہ ہاتھ کاٹ دیا تو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، لیکن اپنے نبی کی ختم نبوت کا پرچم بلند رکھا۔ اگر کسی نے وہ بازو کاٹ دیا اپنے دانتوں میں لے لیا، پرچم کو نیچے گرنے نہیں دیا۔ الغرض آؤ بتاتا ہوں، واہ واہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے مجھے اس رب کی، کیا قسم ہے مجھے اس- یار یہ بڑی بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ واہ واہ۔ قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے دانے کو پھاڑا، چیرا اور روح کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا۔ فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عہد فرمایا ہے، اے مومن
محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، منافق تیرے بغض کے سوا تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ مومن جو ہے علی کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جدہ پانی تو بغیر مچھلی زندہ نہیں رہندی، تے منافق علی دے قریب نہیں جا سکتا۔ تے پھر اسی کیوں نہ کہیے علی عالی مقام امام جگدا، سبحان اللہ، علی عالی مقام امام جگدا، تمہ تمیاں علی کریم دیاں، قسم رب دی علی دی این اندر۔ واہ واہ، قسم رب دی۔ کل پاہمیں کوئی چور دا پتر میرا شیر چور کر لوے مینوں پرواہ نہیں، لیکن اج تک تے میں ہی ہوں۔ قسم رب دی علی دی این اندر چمکا ہین محمد دی میم، قسم رب دی علی دی این اندر چمکا ہین محمد دی میم دیاں۔ مبالے دے وقت نبی پاک نے فرمایا سی انفسنا و انفسکم۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم وہ مفتی صاحب چلے گئے، اگر وہ بیٹھے ہوتے تو شاید مجھے داد دیتے۔ آپ لوگ تو داد لینے والے ہو، دینے والے تو۔ سبحان اللہ، مبالغہ۔ تو بات کر رہا تھا نیرا ہر ایک ولایت وچ ہین جاری، ولی نہیں ہو سکتا جدوں تک علی نہ پیار نہ ہوئے۔ گل غور نہ سنو، تے جڑا علی دے بچیاں نہ پیار نہ کرے وہ حلالی ہے؟ بولو نا جی خرم صاحب، جڑا علی دے بچیاں نال پیار نہ کرے وہ حلالی نہیں ہوندا، حرامی ہوندا جی۔ میں کدی نہیں ڈر کے گل کردا۔ علی سے پیار وہی کرے گا جو 100% امی تے ابے دا پتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک کس گلشن دے پھول نے نیرا ہر ایک ولایت وچ ہین جاری، مولا علی دے لطف امین دیاں۔ علی علی مقصود جو رہن کر دے، اللہ علی علی مقصود جو رہن کر دے، شاہیاں لیندے نے ہفت اقلیم دیاں۔ بات یاد رکھو یار، میرے نبی فرما دیتا مومن علی تو دور نہیں رہ سکتا، منافق علی دے قریب نہیں آ سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر علی دے چہرے نو ایویں نہیں سن ویکھ رہے۔ سبحان اللہ، ایک گل تے دسو ولی کینوں کہندے نے جی دوستو؟ ولی کے اور بھی معنی ہیں، قریب، مددگار۔ ایک گل تے دسو سارے جہان دے مولوی، سارے جہان دے نقیب، خطیب، پیر کٹھے ہو جان، نعت خان کٹھے ہو جان، تے گل غور نہ سننا کہ یہ اپنے سینے چ لے کے جانا۔ پیر سید دلاور حسین شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ در اقدس سے بیٹھے ہو، سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ ارے جو لہو کا رشتہ ہوتا ہے وہ خدا کے بندو، ارے سید ایک دن کا ہو، خدا کی قسم غیر سید کی بڑی سے بڑی ولایت سے بھی بڑا ولی، کیونکہ اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے۔ بات غور سے سن یار، اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، دودھ سیدہ زہرا، اس لیے سب سے بڑا ولی سید ہوتا ہے۔ آؤ آج کے بعد یاد رکھو، جتھے سید آ جاوے اپنی گردن چکا دینا۔ اس واسطے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میری آل کا ادب اس کے کسب کی وجہ سے نہ کرنا۔ نہیں سمجھے خدا کی قسم، تو میں قربان جاواں اپنے پیر مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرما دے نے، اگر کدی سید کولو کتے لغزش ہو جائے، جنبش آ جائے، کدی پیر ڈگمگا جان، گل غور نہ سننا، سید نو قاضی کو پیش کیتا جاوے، قاضی اے نہ کہے میں انہاں دے ایس پروگرام دی اے گل کرنا، کہے سید کے پاؤں کے ساتھ گندگی لگ گئی تھی، میں وہ صاف کر رہا۔ لیکن سمجھے کڑا اور تیری و میری والی گل نہیں، یہ گل انہوں سمجھ آنی جدے اندر نبی دا عشق ہے۔ خدا کی قسم سید ایک دن کا بھی ہو، وہ کیوں؟ اس کا سلسلہ نسب مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟
میری آل کا ادب ان کے کسب کی وجہ سے نہ کرنا. کسب کہتے ہیں ان کے کام کار کی وجہ سے نہیں، حضور نے فرمایا میرے نسب کی وجہ سے. خدا کی قسم فیصل آباد سے چل کے آئے ہیں نسب رسول کی وجہ سے. اور اللہ سے فریاد ہے اللہ اس آستانہ عالیہ کو شاد و آباد رکھے. ان شہزادوں کو اللہ پاک قیامت کی صبح تک اس بابا جی حضور سیدنا سید دلاور حسین شاہ صاحب کاظمی جو لخت جگر ہیں، جو نور نظر ہیں، حضور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موسیٰ میں دس دے ماں سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک عادت تھی یار. کسی نے آ کے بتایا فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا ہے. ان کا کاظم لقب کیوں بنا تھا میں ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ نے 1000 درہم، شاہ جی غور سے سنیں، آپ کے دادے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ٹائم نہیں ورنہ میں دسدہ سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کون سن. بندے نے آ کے کیا فلاں آدمی تو ہڈی شان سے گستاخیاں کرنا پیا. آپ نے اپنے غلام نو بلایا، فرمایا 1000 درہم لے جا انہیں جا کے دے. یہ ان کی اولاد ہے. موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھیلی مشہور تھی، کوئی 200 درہم کی، کوئی 400 درہم کی، کوئی 300 درہم کی، کوئی 700 درہم کی، کوئی 1000 درہم. جو آپ کے بارے میں برا کہتا اسے کبھی سونے کی اشرفیاں بھیجتے، کبھی اسے دراہم بھیجتے. اس لیے وہ بات بعد میں کرتا ہوں. آخری بات سمجھانے لگا ہوں کہ سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہم کاظم کیوں کہتے ہیں؟ نام تو موسیٰ تھا. یہ بات ان کے لیے ضروری ہے چونکہ ان کے لخت جگر ہیں. سبحان اللہ. پھر کرم علی شاہ صاحب نے جو ترجمہ کیا کاظمہ کا، فرماتے ہیں کہ بھری ہوئی مشق کا منہ بند کر دیا جائے تو بند کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کاظمہ. مشق بھری ہو کاظمہ کہ اس کا منہ بند کر دیے جائے کہ اب اس سے پانی کا قطرہ باہر نہ نکلے. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے، آپ کی ذات مطہرہ کے بارے میں یہ ہے کتنا بھی رنج ہوتا، کتنا بھی ملال ہوتا، کتنا بھی غصہ ہوتا، لیکن آپ اسے معاف فرما دیتے، آپ درگزر فرماتے. عبادت کا یہ عالم تھا، پوری رات آپ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، خیرات ہر وقت فرماتے تھے. الغرض یہ جو کاظم کا لقب انہیں ملا ہے وہ اس لیے ملا تھا کہ گالیاں دینے والوں کو بھی پیار کرتے تھے. کاظم کا معنی ہوتا ہے معاف کرنے والا. سمجھ گئے ہوتے یہ معاف کرنے والے کی اولاد ہے. ہارون بادشاہ عباسی سلسلے دا وہ بھی گیا سرکار دے روزے تے. گل سنو میری گورنر، میں کہا نا کہ سید ایک دن دا بھی ہوئے تے ساریاں ولایتاں تو پاری ہوندا ہے. امام موسیٰ کاظم اور ہارون بادشاہ، ہارون رشید جسے تم لوگ کہتے ہو، وہ بھی گیا. اب اس نے سلام پیش کیا، اب وہ مسند خلافت میں بیٹھا ہے، خلیفہ ہارون رشید بادشاہ بن کے بیٹھا ہے. اب وہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ. بات غور سے سننا، حضرت صاحب کبھی آپ کے کام آئے گی. اس نے جا کے کہا السلام علیکم یا ابن اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کو میرا سلام ہو. اب بات غور سے سننا. دوسری طرف سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کیا کہتے ہیں؟ اے بابا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب موسیٰ کاظم نے کیوں کہا تھا؟ میں نے کہا نہیں کہ ان کی رگوں میں خون رسول تھا. اب ہارون رشید کو غصہ آیا، اس وجہ سے اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا. لیکن آپ نے جیل کی وہ ساری باتیں برداشت کر لی، لیکن کسی غیر کے آگے جھکے نہیں. آپ کا ایک لقب یہ بھی تھا عبد صالح. عبد صالح، اللہ کا نیک بندہ.
آپ کے چہرے پہ حسن و جمال بابا جی ایسے تھا کہ جو دیکھتا، خدا کی قسم، ہارون بادشاہ اس وقت خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، لیکن جیسے ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لاتے، لوگ تھوکتے ادھر تو ادھر آ جاتے نبی کی آل کو دیکھنے۔ اس لیے ان کو کاظم کہا کہ آپ نے ہمیشہ درگزر کی، تو کاظمین لفظ ہے قرآن میں، اس سے پھر ان کو کاظم کا لقب دیا۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ معاف کرنے والوں کی اولاد ہے، اللہ کرے ان کے صدقے سے خدا ہماری خطائیں معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درمیانے گفتگو مجھ سے اگر کوئی ایسی